بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت سلمان علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پورے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی، اور یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور ان لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کی بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب یہ تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔
نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سکون ملا تھا۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد نمرود اور نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 12 دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنے خدائی کی باطنی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر
نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دن تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ باری باری نمرود کے سر پر جوتے ماریں۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اور وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں اس کو ہلاک کروا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔